یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دعوت کا کام یہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے آ جاؤ سر سے، ایک خالی جگہ پر کر دو، جو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا کھسک جائے آگے، ذرا بیچ میں جو کھیلا ہے نا اس کو پر کرنا۔ مجمع سے کٹ کر چھٹ کر بیٹھنا یہ استغنا کی علامت ہے۔ کائے کی علامت ہے؟ کوئی آواز تو میرے کان میں پہنچ رہی ہے، تو یہ استغنا کی علامت ہے۔ جڑ کر بیٹھنا، آگے بڑھ کر سننا، یہ طلب کی علامت ہے۔ کام اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی سطح کا کام اگلی قربانی والوں سے لیں گے۔ جو اگلا کام ہے کس سے لیں گے؟ جو آگے کی قربانی پر ہوگا۔ اس لیے حضرت جی فرما رہے ہیں کام کا تقدم معمولات کے پورا کرنے پر نہیں۔ بھئی ایک معمول ہے پورا ہو گیا، شب گزاری معمول ہے پوری ہو گئی، سہ روزہ معمول ہے پورا ہو گیا، گشت معمول ہے پورا ہو گیا، تو جتنے اعمال دعوت ہیں یہ معمول بن کر رہ گیا ہے۔ کام کا تقدم، کام کا آگے بڑھنا یہ معمولات کے پورا کرنے پر نہیں، معمولات سے آگے بڑھ کر جب تک ہم پچھلی سطح کو نہیں چھوڑیں گے تو کام کا تقدم نہیں ہوگا۔ جیسے بات کہی جاتی ہے کہ پہلے آگے صف والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والے آگے آئیں گے، پچھلی صف والے آگے آئیں گے۔ یہ مجمع اشراق عصر سے لے کر فجر کے بعد تک یہ کٹتے چھٹتے مجمع یہاں آیا ہے۔ عصر میں مجمع کچھ اور تھا، مغرب میں کچھ اور تھا، تو فجر میں جو مجمع ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ کریم مجمع ہوتا ہے۔ دعوت کا کام کوئی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ دعوت پر استقامت اس کے یقین کے بقدر ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ دین پر استقامت یقین کی وجہ سے ہوگی، جتنا یقین ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ استقامت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ کائے کا امتحان؟ استقامت۔ اس لیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، آپ ایسے جمے رہو جیسا جمنے کو کہا گیا ہے، حق ہے جیسا حکم دیا گیا۔ فاستقم کما امرت، جیسے ہم سب کو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی، ورنہ نبوت پر بھی سوالات اٹھائے گئے شک میں مبتلا کرنے کے لیے۔ آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کو، آپ ہی ملے تھے۔ نبی کو نبوت میں شک پیدا کرنے کے لیے نبی پر سوالات اٹھائے جاتے تھے، آپ ہی ملے تھے۔
آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا. استقامت کا بھی امتحان ہوگا، کون جمتا ہے کون پھسلتا ہے. اس لیے حضرت جی کہنے لگے کہ دیوانے چل رہے ہیں اور ہوشیار گر رہے ہیں. ہوشیار کیا ہو رہے ہیں؟ بھائی ہوشیاری سے کام کرو، کام ہمیشہ کرنا ہے. کیسے کرو؟ ہوشیاری سے کرو، کام ہمیشہ کا ہے. تو کام تو ہمیشہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے راہوں میں رکاوٹیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں کام کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حضرت کہنے لگے جس کو چھوٹا حال متاثر کر دے وہ بڑے حال میں کیسے کام کرے گا. جو حال کا تاثر لے لے گا اس کے اوپر حال غالب آ جائے گا، حال غالب آ جائے گا. اور جو حال کا تاثر نہیں لے گا، اس لیے بہت بنیادی حدیث ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، تو وہ بہت بنیادی بات ہے سمجھنے والی. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو کیا ہوگا؟ اسلام کی ہیبت اور وقت لوگوں کے قلوب سے نکل جائے گی. دنیا کا حال کا اثر لے لیا تو اس کا لازمی اثر یہ ہوا اسلام کی ہیبت اور وقت اور وقار اور عظمت وہ دل سے نکل گئی. ایک حال غالب آ گیا، حال کا تاثر لے لیا تو دنیا غالب آ گئی. اسی کو حضرت کہنے لگے جب مسلمان اپنی خواہشات کو مٹاتے ہوئے اللہ کے دین اور دین کی محنت پر چلتا رہے گا تو اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی وقت اور رعب غیروں کے دلوں میں ڈال دیں گے. اسلام کی عظمت، اس کی وقت اور مسلمانوں کی اہمیت آج کیوں غیروں کے دلوں میں نہیں ہے؟ صحابہ کے زمانے میں اسلام کا اور مسلمانوں کا رعب تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی. آج کے زمانے میں وہ بات کیوں نکل گئی؟ کہ مسلمان اپنے دین پر چلنے کے لیے اپنی وہ خواہشات کی وجہ سے دین پر استقامت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے اور دین اور دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کا رعب بھی دلوں سے نکال دیا، اسلام کا رعب بھی نکل گیا. اور مسلمان اپنی خواہشات کو قربان کر کے، تقاضوں اور حاجتوں کو قربان کر کے دین اور دعوت پر جمع رہے گا. اللہ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اسلام اور مسلمانوں کا رعب غیروں کے دلوں میں ڈال دیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ او بھائی صاحب آپ سو جائیں گے تو بات کرنے والا بھی سو جائے گا، آگے بیٹھے ہیں آپ، اثر پڑتا ہے. جاگ کے سننا ہے. ذرا دائیں بائیں والوں کو دیکھتے رہو، دائیں بائیں والوں کو دیکھتے رہو. بہت بنیادی بات ہے. استقامت کا بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر حال میں کام کرنا ہی اللہ کے یہاں کام والا بننا ہے. ہر حال میں کام کرو، ہر حال میں کرو، تنگی میں، فراقی میں. مسئلہ خالی تنگی اور فراقی کا نہیں ہے. پیچھے اللہ نے لاک ڈاؤن ڈال دیا. کیا کیا؟ لاک ڈاؤن. اب بتاؤ اس حال میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یہ بھی ایک حال تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے. حضرت جی کہنے لگے اگر تم حالات میں کام کا میدان چھوڑ دو گے یا امت میں محنت کرنا چھوڑ دو گے تو اپنا میدان اور امت باطل کے حوالے کرنا ہے. امت کو ہم نے باطل کے حوالے کر دیا، میدان بھی ہم نے باطل کے حوالے دے دیا اور امت کو بھی کیا کیا؟
باطل کے حوالے کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں بلاؤں کا، حالات کا، تنگیوں کے دور کرنے کا راستہ اللہ کے راستے میں مر مٹنا ہے. کیا ہے؟ مر مٹو، یہ اس کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ استقامت کا بھی امتحان لیں گے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے استقامت کام میں مرنے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ او بھائی صاحب دیکھو یہ مراقبے میں چلے گئے، لائن لگ گئی تھی، ذرا ادھر متوجہ رہو. نظام الدین میں فجر میں بیان ہو رہا تھا تو بیان کرنے والے کہنے لگے کہ بھائی فجر کا بیان کرنے والوں کی دو ذمہ داری، ایک بیان بھی سناؤ اور دوسرا سونے والوں کو جگاؤ بھی. کیا کروں؟ جگاؤ بھی، جاگتے رہو. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک استقامت کا کیا مفہوم ہے؟ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہر کام کرنے والے نے اپنی سہولت، اپنی راحت اور اپنی بشاشت، ہمارے درمیان یہ لفظ بہت چلتا ہے، بشاشت، راحت، سہولت، عافیت، ان کے ساتھ میں جو کام کر سکتا ہوں اس کام میں لگے رہنے کو ہم استقامت سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کام کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یا کام کرنے والا عملہ آگے کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں بڑھتا، کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے، بہت بڑا مجمع عملہ کام کرنے والا اپنی عافیت، اپنی سہولت، اپنی راحت اور اپنی چاہت، ان چیزوں کے ساتھ کام کی جو شکل میں لگا ہوا ہے اور اسی پہ برسوں سے قائم ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ماشاءاللہ میں استقامت کے ساتھ کام میں چل رہا ہوں. استقامت اس کو نہیں کہتے ہیں. استقامت کہتے ہیں مخالف ماحول میں، مخالف حالات میں اور مخالفت کے زمانے میں، مخالفت کے زمانے میں اپنی چاہت، اپنی راحت اور اپنی ناگواریوں کے باوجود دین پر جمے رہنا، دعوت پر جمے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. چاہت نہیں ہے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہر ناگواری کے پیچھے بڑی خیر پائی ہے. ناگواریوں میں بھی چلایا گیا، بھوک میں چلایا گیا، پیاس میں چلایا گیا، بلکہ ایک جماعت کا امیر اس آدمی کو بنایا گیا اور یہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ذمہ دار بناؤ، یہ بھوکے رہنے کے عادی ہیں. کس کے عادی ہیں؟ ہاں، بھوکے رہنے کے عادی ہیں. ان کو بناؤ ذمہ دار، یہ بھوکے رہنے کے عادی ہیں. تو ناگواریوں میں صحابہ کو چلایا گیا. تو کام کی ترقی کی پہلی وجہ، ہم جو سطح پر کام کر رہے ہیں اپنی چاہت، راحت اور بشاشت کے سے ہٹ کر ناگواریوں میں کام کی ترقی ناگواریوں میں ہے. اپنے عملے کے کام کی سطح بڑھنے کے بڑی بنیادی وجہ، جہاں ہے، اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں جو جہاں ہے اگلی سطح پر آئے، اس لیے آواز لگائی جاتی ہے. معیار بلند کرنے کے لیے قربانی کی سطح بڑھائی جاتی ہے تاکہ کام معمول بن کر نہ رہ جائے. معمول کا چلہ، معمول کا سہروزہ، معمول کا گشت، کام معمول بن کر نہ رہ جائے. کام کا معیار اس لیے بڑھایا جاتا ہے تاکہ قربانیاں بڑھیں، قربانیاں وجود میں آئیں. معمول پر کام ہونے سے قربانی نہیں ہوتی. جو کام معمول پر ہوتا ہے اس میں قربانی نہیں ہے. جو محنت عادت بن جائے، وہ جو عمل عادت بن جائے وہ عبادت نہیں ہوتا، وہ تو عادت ہے، عادتاً ہو رہا ہے. اس لیے معیار بلند کرنے کے لیے اگلی سطح پیش کی جاتی ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلی بات کو اگلی بات سے اس کو مخالف نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے جیسے کام کی سطح آگے بڑھے گی، استعداد بڑھے گی کام کرنے والوں میں، کام کرنے والوں کو اگلی سطح پر ڈالنے کے لیے قوائف لائے جاتے رہیں گے. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ جب تو بات یہ تھی ابھی کیوں ایسا، پچھلے تو ایسا تھا ابھی کیوں ایسا. کہ کام اپنی منزل کی طرف آگے جا رہا ہے، کام منزل کی طرف جا رہا ہے.
اس لیے ہمیشہ یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہو، اگلی سطح کا کام اللہ تعالیٰ اگلی قربانی والوں سے ہی لیں گے۔ یوشع ابن نون علیہ السلام جب نکلے ہیں، وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ قوم میں جا کر اس کو دعوت دو، قوم جبارین، بڑی طاقتور جثے والی قوم، بڑی طاقتور قوم۔ اور یہ کہا گیا، سب کو پتا تھا کہ قوم ایسی ہے، کیسے مقابلہ ہوگا، جو لوگ حالات کو دیکھ کر کام کرتے رہیں گے، وہ کام کی بڑی شکل، بڑی مصیبت، بڑا حال سامنے آنے کے بعد کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور جو اللہ پر اعتماد کر کے چلتے رہیں گے، اللہ ان کو غالب کر کے رہے گا۔ یقین والے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ جاؤ قوم کو دعوت دو، سمجھاؤ۔ جیسے ہم لوگ اب مزاج یہ ہو گئے ہیں، کہیں جانا ہو تو پہلے وہاں کے احوال معلوم کرتے ہیں، بھئی ہمارا فلاں جگہ کا رخ ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے حالات کیا ہیں۔ حالات موافق ہوں تو ٹھیک، جماعت چلی جائے گی، ناموافق حالات ہو تو میں رخ بدل دو، رخ تبدیل کر دو، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم کو یہ یقین ہے کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہاں جانا تو زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ حالات بدلیں گے دعوت سے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایسے علاقوں میں جماعتوں کو روانہ کرتے تھے جہاں فسادات ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے بھائی؟ ذرا سنو دھیان سے، کام کا مزاج ہمارا بہت بدل گیا ہے، ہم لوگ اپنے اپنے ماحول میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، مقامی وقت کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، مقامی 3 دن، مقامی چلہ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تو حالات صحیح نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، ایسے علاقوں میں جماعتیں روانہ کرتے تھے جہاں فسادات ہو رہے ہیں۔ حضرت کو لوگ کہتے تھے حضرت وہاں فسادات ہو رہے ہیں، لوگوں کو مروانا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، ان جماعتوں کے چلت پھرت کی وجہ سے اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر رحمت میں متوجہ ہو جائے گا، رحمت میں بدل جائے گا۔ ہم لوگ اپنے اپنے ماحول میں کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی قریب کا رخ دے دو، کوئی مسئلہ ہو گیا تو گھر واپس آنا اچھا رہے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے نا، کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ قریب دو رخ، تاکہ کچھ رہا تو واپس آنا ٹھیک رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بھائی ذرا سنو دھیان سے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے کام میں اور صحابہ کے کام میں بنیادی فرق یہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ چلتے تھے اللہ کے راستے میں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر، اور ہم لوگ چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان کی رعایت کے ساتھ۔ کام کا بنیادی فرق یہیں سے شروع ہو گیا، فرق یہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کام کا مقصد اللہ کے راستے میں اپنی جان کے دینے کے موقع تلاش کرتے ہوئے پھرنا ہے، یہ کام کا مقصد ہے، جان بچاتے ہوئے نہیں پھرنا۔ بھائی 3 دن اپنے ماحول میں لگ جائے، چلہ ماحول میں لگ جائے، بلکہ منتخب میں ایک حدیث ہے منتخب میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس کے لیے دور بھی نکلو قریب بھی نکلو۔ دور اور قریب کا مسئلہ ہے نہیں کہ اب تو قریب بھی بولنے بات آ گئی، قریب بھی جاؤ، تو قریب کے اعمال الگ ہیں، دور کے اعمال الگ ہیں۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، دور اور قریب والوں کو ڈراؤ۔ تو قریب کے کرنے والے اعمال الگ، دور کے کرنے والے محنتیں الگ۔ اور آگے یہ لکھا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو، کسی کی پرواہ مت کرو، بے خوف ہو کر۔ تو یہ استقامت، یہ امتحان ہے، یہ امتحان آزمائش ہوگی کہ ہر حال میں کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہ آزمائش ہوگی۔ اللہ نے آزمایا
کسی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ آزمائے بغیر. تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں استقامت کا بھی امتحان ہوگا. استقامت ہر حال میں کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یا اس حال میں کام کر کے اگلے جو موجودہ خوف کے ماحول میں کام نہیں کر سکے گا, آگے جب اس سے بڑا حال آئے گا تو وہ اس وقت تو بھی کام نہیں کر سکے گا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ دعوت دو, دعوت دو. تو دیکھا کہ قوم ہے اور ایسی قوم جبارین, اس سے مقابلہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے کہا کہ موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا, یہ دونوں لڑ لے, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے. رخ کی تبدیلی, رخ بدل دو, نہیں جائیں گے وہاں. کیوں نہیں جائیں گے؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں, خرچ نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں شادی ہوئی نہیں ہوئی, لوگوں نے شادیاں بھی کی, بہت سارے کام کیے لوگوں نے, اخراجات بڑھ گئے, مہنگائی بڑھ گئی, لیکن کام نہیں تبدیل کیا, کام نہیں بدلا, اس میں سمجھوتا نہیں کیا. مکانات عالی شان, شادیاں عالی شان, اور خرچ کر معاملہ ہے تو کہ نہیں بھائی وہ تو حالات ایسے ہیں اس لیے کم خرچ رکھو. حضرت کہنے لگے دین پر قربانی کی استعداد لوگوں میں کتنی ہے, کتنا کر سکتے ہیں, کتنا لگا سکتے ہیں, اس کو جانچنا ہے, پرکھنا ہے. تو آپ ان کی دنیا کی محنتوں کو دیکھو, دنیا میں کتنا لگا رہے ہیں. دنیا میں 16 گھنٹہ 24 گھنٹہ محنت, اور مالی قربانی لاکھوں روپیہ شادیوں میں, ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو بتاؤ کتنی استعداد ہے. تو بہرحال حکم ہوا کہ جاؤ, بلکہ یہاں تک کہا گیا, سنو, یہاں تک کہا گیا کہ آپ صرف ان کے دروازے تک چلے جاؤ. کہاں تک جاؤ؟ ان کے دروازے تک جاؤ. لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کام کی اگلی سطح پر نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, حالات میں کام نہ کرنا, مزید اپنے آپ کو اور حالات میں ڈالنا ہے. حالات میں کام نہ کرنا, مزید اپنے آپ کو حالات میں ڈالنا ہے. قوم حالات کی وجہ سے نہیں نکلی کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں, ہم نہیں جاتے. حالانکہ یہ کہا گیا آپ نکلو اور نکل کر ان کے دروازے تک جا کر واپس آ جاؤ. اتنا تو کرو, اتنا کرو. جیسے ایک جماعت نظام الدین سے کسی علاقے میں بھیجی گئی, ابھی حال کی بات ہے, وہ جماعت اس علاقے میں کوئی کام نہیں کر سکی, جا کر واپس آ گئی. تو حضرت جی کہنے لگے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے, آپ نے وہ کام کیا ہے جو کسی جماعت سے نہیں ہوا ہوگا. پھر مثال دی آپ نے, جیسے تبوک کا سفر, کچھ نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, صرف وہ جانا اور آنا ہو گیا تبوک کے سفر میں. تو بہرحال حالات میں کام نہ کرنا, مزید اپنے آپ کو حالات میں ڈالنا ہے. تو پھر اللہ نے کیا کیا, 40 سال تک وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی آنکھوں سے نصرتوں کو اترتا ہوا, اللہ کی غیبی نصرتوں کو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی تھی, وہ قوم کو اللہ نے 40 سال وادی تی میں بھٹکایا. بھٹکتے رہو, بھٹکتے رہو, 40 سال تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھٹکایا. حاجتوں میں تھکائیں گے اللہ تعالیٰ. تم اپنی حاجتوں کو پورا ہونے میں دعوت کو رکاوٹ سمجھ رہے ہو کہ نکلیں گے تو حاجتیں مار کھا جائے گی, تقاضے مار کھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے پھر تم کو تمہاری حاجتوں میں تھکا دیں گے. 40 سال تک وہ قوم اس حال سے نکل نہیں سکی. پھر ایک نسل گزر گئی, ایک نسل, دوسری نوجوان نسل تیار ہوئی. پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے یوشع ابن نون علیہ السلام کو نبی بنایا, اور پھر عملہ تیار کیا اور لے کر کے نکلے ہیں. اور تشکیل کی, تشکیل ایسے لوگوں کی کہ دیکھو نکلنا ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ نہیں جائیں گے جن کا ابھی نکاح ہوا ہے, بدائی نہیں ہوئی. نکاح ہوا ہے, بدائی نہیں ہوئی. ایک وجہ یہ بھی ہے کام کے آگے نہ بڑھنے کی کہ ہم کام میں یکسو نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ یکسو. جس کو مولانا انو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے دونوں طرف کیا لگا کے رکھو, پٹا گھوڑے کا, ادھر ادھر تانک جھانک مت کرو, ایسا بولتے تھے اپنے انداز میں, تانک جھانک مت کرو. بہت سارے خیر کے کام آئیں گے, بہت مواقع آئیں گے, بہت سارے خیر کے مواقع آئیں گے,
اس کو کیا کرو کہ دوسروں کے لیے چھوڑ دو، دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے، یکسو رہو۔ تو جن کا نکاح ہوا ہے بدائی نہیں ہوئی وہ نہیں جائیں گے، جن کی گھر کی 4 دیواری تیار ہو گئی اور اوپر چھت نہیں ڈالا گیا ہے وہ بھی نہیں جائیں گے، وہ بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ تو ہوں گے وہاں اور ذہن سارا لگا رہے گا ادھر ذہن لگا ہوا ہے، یکسو۔ اس لیے جو جماعت ساتھ میں موبائل لے کر چلتی ہے وہ کام میں یکسو نہیں ہو پاتی، اور یکسو نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام بھی نہیں کر پاتی۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا۔ اسے دیکھو جو جماعتیں ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتی ہیں، نکلنے سے پہلے موبائل بھی جمع کرا دیا، موبائل بھی جمع ہو گیا، اب وہ جماعت یکسو ہو گئی۔ یکسو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے حیرت انگیز انداز میں کام لیتے ہیں۔ ایسے علاقوں سے کام ہو جائے گا، جماعتیں بن جائے گی، لوگ نکل جائیں گے، گمان نہیں ہو سکتا یہاں سے جماعت بن گئی، اس دیہات سے بن گئی، اس مسجد سے تیار ہو گئے۔ جس علاقے کے کام کرنے والے اپنے کام میں یکسو نہیں ہوں گے وہاں کا کام تتر بتر ہو جائے گا، عملہ ہمارا ہوگا، کام دوسروں کا کریں گے۔ یکسو رہو۔ یکسو لوگوں کا عملہ لے کے اٹھایا اور لے کے چلے یوشع ابن نون علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حال سے نکالا قوم کو۔ کام میں یکسو رہو۔ کیسے رہو؟ یکسو۔ اس لیے جماعتوں میں موبائل لے کر چلنا یہ ذہن کو منتشر کرنا ہے، احتیاط ہونا چاہیے۔ کام کرنا ہے، ارادہ ہے کہ اس کو چھوڑو، یہ کام کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آلات کا تو بہت، اب حضرت تو اس کو اتنا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، جتنا اس کو قوت کے ساتھ حضرت کہہ رہے ہیں اتنا ہمارا عملہ مجمع اس بات کو اہتمام سے نہیں لے رہا ہے۔ حضرت تو کہنے لگے موبائل کو لوگ ایسے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں جیسے کوئی مقدس چیز لے کے چل رہے ہیں، گشتوں میں موبائل ہاتھ میں، مشورے میں بیٹھے ہیں موبائل آگے، رائے ملائی جا رہی ہے فون پہ، اپنے اپنے ماحول میں فون پہ رائے۔ کام میں جتنا رواجی شکلوں کا دخل ہوگا اتنا کام سنت سے ہٹتا ہے۔ جیسے ابھی کل پورا مغرب کا بیان اسی پر ہوا، سنت پر لانا۔ حضرت کی بار بار اس کی، بلکہ کسی نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نماز مائک میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ جیسے نظام الدین میں مائک میں نماز نہیں ہوتی، نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اقرب الی السنہ یہی ہے، اقرب الی السنہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے اپنی جگہ ہے، اس کا علاج ہے، مکبر پیچھے لگایا جائے، اقرب الی السنہ یہی ہے۔ جو عمل جتنا زیادہ سنت سے قریب ہوگا اس عمل میں نورانیت ہوگی، نور ہوگا، تاثیر ہوگی، کشش ہوگی، لوگ کھینچ کر آئیں گے۔ کام میں اور تنظیموں اور تحریکوں کی طرح کام اگر رواجی شکلوں پر چلا گیا، رواجی آلات پر، تو کام تو اپنے مزاج اور نہج سے ہٹ جائے گا۔ جتنا کام میں رواجی چیزوں کا دخل ہوگا اتنا کام سنت سے ہٹ جائے گا، اور کام سنت پر ہٹنے کی وجہ سے اللہ کی غیبی مددیں اور نصرتیں رک جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اس کا تو بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی بات ہو تو ساتھی کہتے ہیں یار ذرا واٹس ایپ سے بھیج دینا، کیسے بھیج دینا؟ واٹس ایپ سے ذرا واٹس ایپ کر دینا۔ تو گویا ہم خود اس کو رواج دے رہے ہیں۔ رواج سے رواج ترقی کرے گا، دین نہیں ترقی کرے گا۔ رواج سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ رواجی آلات سے کمپنیوں کا فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے کمپنیوں کا فائدہ ہے، دین کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک ایک قدم پر فضیلتیں ہیں، ایک قدم اٹھاؤ اس پر فضیلت۔ وضو کے لیے نماز مقصود ہے، اب اس کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اس پر اللہ کی طرف سے وہی اجر ہے جو نماز پر ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ابھی، نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا، نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، استقامت کا امتحان اللہ تعالیٰ لیں گے۔ ہر حال میں کام کرنا ہے، بلکہ کام کو آگے بڑھ کر اگلی سطح پر، جیسے میں نے کہا کہ اگلا کام اگلی قربانی والوں سے لیا جائے گا۔
اس لیے جن لوگوں کا بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، حضرت جی کہنے لگے ایک بات ذرا سننے والی ہے، بڑی مزے کی بات ہے۔ حضرت نے کہا جب تم ایک بات پر مجتمع نہیں ہو سکتے تو ایک میدان میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ جب تم ایک بات پر نہیں جمع ہو سکتے تو تم ایک میدان میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک میدان میں ہم کیسے جمع ہوں گے جب ابھی ایک بات پر جمع نہیں ہے؟ جو بات وہاں سے کہی جائے پورا عملہ پوری اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اسی میں کام کی ترقی ہے۔ کسی علاقے کے کام کی ترقی دیکھنا ہو، کام مضبوط ہو، یہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھو ان علاقے والوں کا نظام الدین سے کتنا ربط ضبط ہے، کتنا تعلق گہرا ہے، کتنا تعلق گہرا ہے۔ یہ کام کی ترقی کی علامت ہے، ورنہ اصل سے کٹ جائیں گے۔ حضرت کہنے لگے جتنی مدت بڑھے گی اصل کی طرف لوٹنے میں اتنا فتنوں کا شکار ہوں گے اور اتنا بڑوں سے دوری ہوتی چلی جائے گی اور کام اپنے علاقے کا مختلف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نقصانات ہوں گے۔ اس لیے اپنے بڑوں سے، نظام الدین سے پورا گہرا تعلق، ربط ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اس وقت یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، کام اگلی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے کام کرنے والے اگلی قربانی پر آ جائیں۔ تیار ہے سب اس کے لیے انشاءاللہ؟ جن کا ایک مرتبہ 4 مہینہ لگا وہ دو پر آؤ، 2 والے 3 پر آؤ۔ یہ قوائف اس لیے نہیں ہے کہ بیرون کی جماعت نہیں بنانا ہے یا بیرون کے لیے یہ قوائف، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام سے عام آدمی میں اتنا 4 مہینے کا رواج پڑ جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ 4 مہینہ دینے کو اپنا جزو زندگی بنا لیں۔ عام سے عام ساتھی 4 مہینے کا رواج۔ اس لیے حضرت نے تو اورنگ آباد اجتماع میں پرانوں کے مجمع میں بات کہی تھی کہ اب یہاں سے، پورے مجمع میں کہا تھا اب یہاں سے چلے کی کوئی تشکیل نہیں۔ یہ پورے مجمع میں حضرت نے کہا تھا اب یہاں سے چلے کی کوئی تشکیل نہیں۔ ہاں بھائی چلہ کوئی دے دے گا تو لے لیں گے، لیکن تشکیل 4 مہینے کی ہوگی۔ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ ہم سب اگلی قربانی پر آئیں گے۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں جس کام پر لگا ہوں ایک مدت سے اسی پر لگا رہوں۔ اس لیے نہ اپنی ذات کی ترقی ہے نہ کام کی ترقی ہے، کام آگے بڑھے۔ 1/3 قربانی 10 دن، مہینے کا، روزانہ کا 8 گھنٹہ، یہ مجمع طے کر لیں۔ اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف میں روزانہ 8 گھنٹہ پھریں گے مسجد کی آبادی کے ساتھ۔ دیکھو آپ کی مسجد کا، علاقے کا، جن علاقے میں محنت چلت پھرت نہیں ہوتی ان علاقے والوں کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، حق کے قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ چلے جاؤ کسی بھی علاقے میں گشت کرنے جاؤ تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس مسجد والوں کا اس مسجد کے اطراف میں چلنا پھرنا نہیں ہے۔ جہاں چلنا پھرنا نہیں ہوتا وہاں والوں کا مزاج میں سختی ہوتی ہے، استعداد نہیں ہوتی قبول کرنے کی۔ اس لیے اپنے اپنی مسجدوں کے اطراف میں روزانہ 8 گھنٹہ ہر ساتھی یہ طے کرے انشاءاللہ۔ اور اتنا ہے وقت، اگر وہ دیکھنا ہو میرے پاس کتنا وقت ہے، اس کے لیے آپ یہ چیک کرو کہ میرا موبائل پہ کتنا وقت لگ رہا ہے، اخبار پہ کتنا لگ رہا ہے، دنیا کے فضول باتوں کاموں میں مشغولوں میں کتنا لگ رہا ہے۔ یہ سارا وقت کام کرنے والا عملہ اپنا ان چیزوں میں دے گا تو یہ تو اپنے لیے اور نقصان کی بات ہے۔ یہ کام کا مزاج ہی کہاں رہا؟ عوام کی طرح ہوٹل میں ہم بھی بیٹھے ہیں، عوام کی طرح دنیاوی کاموں مشاغل میں ہم بھی لگے ہیں، عوام کی طرح ہمارا بھی چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے جس فکر اور جس طلب اور کڑن کے ساتھ جہاں کہیں قدم رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں دینی انقلاب لے آئے گا۔ اس لیے آج دیکھو ہمارے بڑے جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ وہاں لہر آ جاتی ہے، لہر، کیونکہ رات دن کی کڑن وہی ہے، فکر وہی ہے، رونا دھونا ہے۔ وہ صفات کے ساتھ ہم مستقل کام میں چلتے رہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا علاقوں میں مسجدوں میں کام کھڑا کر دے گا، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ نقد یہ ساتھی تیار ہو کر آئے، ان کی ترتیب بن گئی بھائی صاحب، یاسین مسجد کے ہیں، یہ ان کو 4 مہینے کے، ان کی بن گئی ترتیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، دین اور دعوت کی محنت میں جو سستی کوتاہی غفلت ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ پچھلے حالات میں جو کام میں کمی سستی ہو گئی، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ان
اس کمی کو اپنے فضل سے پوری فرما کر آئندہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جانی مالی قربانی دینے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیں۔ پوری دنیا میں خوف کے ماحول کو ختم فرما، بیماری کو ختم فرما، حالات کو سازگار فرما۔